نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ یہ ایک سوال کسی نے پوچھا ہے، دوران اقامت حی علی الفلاح سے پہلے امام اور مقتدی کے لیے کھڑا ہونا مکروہ ہے؟ بعض کتابوں میں جو لکھا ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو یہ یاد رکھے کہ دیکھیں، جب مقتدی امام کو آتا دیکھے تو مقتدی کھڑے ہو جائے، اور اقامت شروع ہو جائے تو مقتدی کو چاہیے کہ وہ کھڑے ہو جائے۔ کتابوں میں جو لکھا ہے کہ حی علی الفلاح کے بعد اٹھنا مکروہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد تک بیٹھا رہنا مکروہ ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ حی علی الفلاح سے پہلے کھڑا ہونا مکروہ ہے، اس سے پہلے کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ جو بعض مسجدوں میں یہ رسم اور یہ رواج ہے کہ امام اور مقتدی آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور اقامت کرنے والا اقامت شروع کرتا ہے، یہاں تک کہ حی علی الفلاح وغیرہ تک پہنچے پھر سب کھڑے ہوں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حی علی الفلاح سے جو ہے پہلے کھڑا ہونا مکروہ ہے۔ یہ بالکل غلط تصور اور غلط خیال ہے ان کا۔ میں جو ہے آپ کے سامنے ایک روایت پیش کرتا ہوں، یہ مسند عبدالرزاق کی روایت ہے اور ابن شہاب سے۔ وہ کہتے ہیں کہ یقول المؤذن اللہ اکبر یقومون الی الصلاۃ، کہ جب مؤذن کہتا اللہ اکبر تو سب کے سب یقومون الی الصلاۃ، نماز کی طرف جو ہے وہ کھڑے ہوتے۔ فلا یأتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقامہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ محراب تک نہیں آتے تھے، محراب یعنی محراب میں نماز کے لیے نہیں آتے تھے، حتی تعتدل الصفوف، یہاں تک کہ صفیں درست ہو جاتی۔ بھئی جب آپ کھڑے ہوں گے جیسے اقامت شروع ہوگی تو صفیں درست ہوگی۔ تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ، صفوں کو درست کرنا یہ نماز کے شروع کرنے میں سے ہے، نماز کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ تو لہذا بہتر اور افضل یہ ہے کہ جیسے ہی اقامت شروع ہو جائے تو امام اور مقتدی سب کو کھڑا ہونا چاہیے، اور امام کو صفوں کو درست کرنا چاہیے، کوئی صف ٹیڑھی نہ ہو، آگے پیچھے نہ ہو، اس کا جو ہے خصوصی خیال رکھنا چاہیے۔ اور یہ جو مطلب ہے کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اس کا یہی مطلب ہے اور کچھ بھی نہیں ہے کہ اس کے بعد بیٹھا رہنا مکروہ ہے، حی علی الفلاح کے بعد بیٹھا رہنا۔ کسی وجہ سے آدمی بیٹھا ہوا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ جو رواج بنایا گیا ہے یہ بالکل غلط طریقہ ہے، حدیث کے بالکل جو ہے آثار کے بالکل خلاف ہے۔ میں نے آپ کے سامنے مسند عبدالرزاق کی یہ روایت نقل کی ہے، اور اس کو فتح الباری میں علامہ ابن حجر حافظ الدنیا نے فتح الباری میں اس کو نقل کیا ہے، اور باقاعدہ اس پر باب باندھا ہے۔ تو ہمیں وہ کرنا چاہیے جو شریعت کے اصول اور تقاضے کے موافق ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔